الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے غصے کا علاج میں امیر اہل سنت اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، بنو آدم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے. ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے. اور یہ برابر سرابر ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. سنو، ان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں غصہ آئے اور جلد چلا جائے، اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آئے اور دیر میں جائے. سنو، بے شک غضب ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غضب ناک شخص کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ بس جس شخص کی یہ کیفیت ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مدنی چینل پر کچھ اس طرح کے موضوعات لائے جائیں جس سے ہماری معاشرتی جو زندگی ہے، گھریلو جو زندگی ہے، جس کو سوشل لائف بھی آپ کہتے ہیں، ایک فیملی لائف کہتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس طرح کا انتشار پیدا ہو رہا ہے، کچھ اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں اپنے اس مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے. اور وہ امن، وہ سکون، وہ پیار، وہ محبت، وہ راحت، وہ تسکین، وہ زندگی کا لطف جسے ہم کسی حد تک کھو چکے اور جن کے پاس ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ نہ جانے کب یہ چلا جائے، تو اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، ان کو لائیں. یہ کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہم سے سب کچھ لوٹتا چلا جا رہا ہے، چھینتا چلا جا رہا ہے، بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے. انہی میں کئی موضوع لے کر آئے ہم، اور آج اسی معاشرے کا ناسور ایک ہے، وہ ہے غصے کی عادت. ہر وقت غصہ چڑھا رہنا، اشتعال اور غصہ، غضب. اور اسی پر انشاءاللہ عز و جل میں چند مدنی پھول
پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیجا غصے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نرمی عطا فرمائے، درگزر والا بنائے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، پیار کرنے والا بنائے، کہ اپنی نفس کے لیے غصہ کرنا اور دنیاوی امور، ذاتی معاملات جس میں نفسی معاملات بھی ہوتے ہیں، ان میں غصہ کرنے کو مذموم کہا گیا ہے، یہ مذموم ہے، اور ان میں بعض کئی ایسے امور بندہ کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اسے گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ایسے کئی ایسے امور ہوتے ہیں جن میں جہاں پر غصہ کرنے کی، غضبناک ہونے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو شریعت نے پسند کیا ہے، لیکن ہم اس امور پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس جو پہلو، جو محمود پہلو ہے، پسندیدہ پہلو ہے، اس پر بحث نہیں ہے، وہ حسب مراتب ہے، جس کا جیسا درجہ وہ ویسا مطلب کہ غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ایک غصے کا مزاج بنا ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی کچھ نشاندہی کروں گا، اس کے جو نقصانات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اس کے متعلق اللہ نے چاہا تو کچھ نشاندہی کرنے کی میں کوشش کروں گا، کہ طرح طرح کی، جیسے کہ آپ جو کچھ نہ کچھ خبروں کا شوق رکھتے ہیں، خبروں کی معلومات رکھتے ہیں، کہ اب یہ تو ایک ہے ہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ایک یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ لوگوں اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ذاتی طور پر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مزاج ہے کہ مجھے دوسروں کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے، لوگ دوسروں کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں پتہ چلے، وہ کھاتا کیسا ہے، پیتا کیسا ہے، رہتا کیسا ہے، سوتا کیسا ہے، بچے کتنے ہیں، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، عمر کتنی ہے، گاڑی کیسی ہے، گاڑی خراب ہوئی تو کیوں خراب ہو گئی، گھر لیا تو کیوں لیا، کرائے کا تھا تو کیوں کرائے کا ہے، اچھا اپنا لے لیا تو کیسے اپنا لے لیا، کاروبار نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا، چلا ہے تو کیسے چل پڑا، ہر طرح کی مطلب کہ دوسروں کے بارے میں معلومات لینے کا بڑا ایک شوق ہے، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کب بیٹھ رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب کیا کر رہے ہیں، کب کیا کر رہے ہیں، فون پہ بات، اچھا کیوں بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں، کیا کیا بات کی تھی، کہاں ہو، کدھر ہو، کیا کر رہے ہو، کب آؤ گے، پھر کیوں آؤ گے، کہ بھائی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو اتنے سارے 200 سوالات کرنے کی، بھائی خاموش رہیے۔ اب اس طرح کی کئی جیسے آپ نے خبریں سنی ہوں گی، معلومات ہوگی آپ کی، داماد نے کڑھاڑی لی، 7 کو قتل کر دیا، کالج میں تصادم، اسکول یونیورسٹی میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم، آتا بھائی، گھوسے لاتے لاٹھیوں کا بے آزادانہ استعمال، 2 قتل، 24 زخمی، بازار میں رش، گاڑی آمنے سامنے آ گئی، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، گاڑی سے باہر نکل کے، شیشے سے باہر نکل کے گالیاں نہیں جا رہی، موٹر سائیکل والے گالیاں دے رہے ہیں، اوئے ابے تبے، ہارن کا مقابلہ، وہ بولے میں اس سے زیادہ بجا سکتا ہوں، پھر گاڑیوں سے اتر کر ہاتھا پائی تک نوبت، رش، کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا، ایمبولینس پھنسی رہی، مریض کا انتقال، ایمبولینس سے مریض نے دم توڑ دیا۔ سسر صاحب نے داماد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، آخر کار آپے سے باہر ہو گئے، داماد پر غصہ آ گیا، داماد بھی غصے میں آ گیا اور بیٹھے بیٹھے اس کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں میں مال پر، وراثت پر تنازع، جھگڑا، غصہ، بات کورٹ تک پہنچی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، 2 پڑوسیوں کے بچوں میں جھگڑا، والدین بھی جھگڑے میں مبتلا ہو گئے، پولیس طلب کر لی گئی، رپورٹ درج، مقدمہ چل پڑا، جھگڑا، لڑائی جھگڑا، شور گھر پر آئے، بیوی نے کھانا لگایا، نمک کم، شور کو غصہ آ گیا، شور نے زبان چلائی، بیوی نے جوابی کارروائی کی، اس کو مزید غصہ آیا، بیوی کو مزید غصہ آیا، کھانا دھرے کا دارا رہ گیا، شور نے طلاق دے دی۔ اچھا خاصا گھر اجڑ گیا، بس
بس میں پیسنجر سوار، پیسنجر پہ پیسنجر کا پاؤں رہ گیا، اس سے دھکا مارا، اوے کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے، دیکھ تو رہا تھا بھائی پاؤں رہ گیا تو کیا بدماشی کر رہے ہو، کیا بدماشی کر رہے گا، ایک تو پاؤں دبا دیا، اوپر سے مجھے جھگڑا کر رہے ہو، دھکا مارا، اس کو دھکا مارا، اس کا سر پھٹ گیا، دوسرے کا سر پھٹ گیا، خون نکلا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ساس سسر دعوت میں آئے، لڑکے والے، استقبال کرنے میں کمزوری رہ گئی لڑکی والوں کی طرف سے، اس پر اعتراض شروع ہو گیا، اندر میں جھگڑا ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، لڑکے کو غصہ آ گیا، میرے ماں باپ سے یوں بات کی، ماں باپ نے کہا بیٹا تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ غصہ ہوا، شادی کا پنڈال جھگڑے فساد کا گڑھ بن گیا، 2 خاندانوں میں لڑائی اور جدائی۔ کہیں پانی کسی نے روک لیا تو زمینوں پہ جھگڑا ہو گیا، کہیں کسی نے ہل روک لیا تو اس پہ جھگڑا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا تو اس پہ جھگڑا ہو گیا، کسی کی موٹر سائیکل کسی کی کار پر گر گئی تو اس سے جھگڑا ہو گیا، وہ بیچارہ گدھا گاڑی چلا رہا تھا، اس سے گدھا رکا نہیں، وہ اس نے کہیں مار دیا، وہ معافیا مانگ رہا، اس سے جھگڑا ہو گیا۔ طرح طرح کے جھگڑے، طرح طرح کے، کیوں؟ غضب، غصہ، سمجھتا نہیں ہے، اوے ابے تبے، بدتمیزی، درگزر کا جذبہ نہ ہونا، معافی کا جذبہ نہ ہونا، طرح طرح کی یہ آفتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رچ بس رہی ہیں، فوراً اشتعال آ جاتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور یاد رکھیے جب غصے کی آگ طاقت پر ہو کر بھڑک اٹھتی ہے تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، پھر نصیحت اس کو کوئی یاد نہیں رہتی، غضب دماغ کی طرف چڑھتا ہے تو سوچ و تفکر کے خزانوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غصہ اور غضب کے آثار کچھ اس طرح نمودار ہوتے ہیں، جس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ رنگ بدل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اور جو افعال ہوتے ہیں اس کی ترتیب نہیں رہتی، جسم تحلیل ہونے لگتا ہے، بدلنے لگ جاتا ہے، پوری اس کی ساخت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، انسان دیوانوں کسی حرکتیں کرتا ہے، کبھی کوئی غضب کی حالت میں اپنی بدصورتی کو دیکھے تو اپنے نفس سے نفرت کرے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، تو غصہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا نا غصے والے کو بولے ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو، وہ تو اور غصے میں آ جائے گا، یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے، ایک بات کی وضاحت کرنے کے لیے یہ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ جب کسی کو غصہ ہوتا ہے نا، غصہ، اس کا ایسا منہ لال، رگیں پھلی ہوئی، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اگر اس کی مووی چپ کر بنا لی جائے نا، چپ کر مووی بنا لی جائے اور بعد میں اس کو دکھا دی جائے کہ جب تم غصہ کر رہے تھے نا تو ایسے لگ رہے تھے، چیخ اٹھے گا، میں ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی یہ ایسا ہی ہوا تھا، تم ایسے ہی تھے، جب تم غصہ کر رہے تمہارا یہی حال تھا، یہی اسی طرح تمہارا منہ لال تھا، یہی کانپ رہے تھے، اس کا لگا تھا ریشہ تاری ہو گیا تھا میرے بدن پر، بیمار ہو گیا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا، وہ یہی سوچے گا میں پاگل ہو گیا تھا، میں ایسی حرکتیں کر رہا تھا، اور واقعی وہ ایسا لگے گا جیسے وہ اپنے آپ کو اگر مہذب سمجھتا تھا تو کبھی زندگی میں اپنے آپ کو مہذب نہیں سمجھے گا کہ میں مہذب کیسے ہو سکتا ہوں، میری تو یہ حرکتیں تھی، میں سمجھدار پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا ہوں، میری تو یہ حرکتیں تھی۔ تو وہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا اب مزید یہ کہ جب وہ سامنے کسی پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ بھی اگر طاقتور ہو تو پھر غصہ نافذ کرتا ہے، اپنا غصہ نافذ کرتا ہے کہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی اگر قدرت رکھے اور سامنے والے کی بدتمیزی اور غصے کو برداشت کرے، کیونکہ غصہ جس پر آپ کریں گے اس کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے نا یہ اشتعال پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ کرچے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، منہ چڑھا ہوا ہے، بعضوں کا دیکھیے کہ وہ رو رہا ہوتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ وہ ندامت سے رو رہا ہے یا غصے میں رو رہا ہے، کیونکہ وہ چونکہ کمزور ہے، اپنا غصہ نافذ نہیں کر پا رہا آپ کے اوپر، لہذا اب وہ اپنے اندر غصہ کھائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے، تو وہ غصہ جو ہے نا اس کے اندر کینہ اور بغض پیدا کر رہا ہے، اور جب اس کو موقع ملے گا وہ اپنا بغض نکال دے گا۔ اور جس کو غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہو، یعنی وہ اس سے بڑھ کر ہو، طاقتور ہو، صاحب منصب ہو، یا کوئی بھی ایسی پوزیشن اس کے ہاتھ میں ہو،
اب اگر وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، نرمی کرے، تو یقیناً یہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری اور اس کی خوبصورت سیرت کو بیان کرے گا کہ یہ ایک اچھا شخص ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، غصہ آتا ہے بعض اوقات خلاف مزاج کام پر، یعنی آپ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، آپ جو سوچتے تھے وہ نہیں ہوا، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا نہیں ہوا، جیسا آپ سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہوا۔ یوں کئی ایسے افعال اور عوامل ہوتے جو سامنے والے کو مطلب مزہ نہیں آتا، کوئی اچانک چوٹ پڑ گئی، اچانک کسی نے گالی دے دی، کوئی کچھ ایسے واقعات ہو گئے۔ اب یہی گالی ہے، دیکھیں ایک مزاج کی بات ہے، یہی گالی ہے، چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو دوسرے دوست کو جتنی اس کو گالی آتی تھی ساری دے ڈالتا ہے 2-4 گھنٹے کے اندر بیٹھے بٹھائے، سب گالیاں اس کو مطلب وہ جتنی آتی نا ساری دے ڈالتا ہے، وہ بھی مسکرا کے گالیاں سن رہا تو وہ بھی 4 گالیاں دے رہا تھا، جبکہ یہ دونوں ناجائز ہیں۔ میں گناہ کی پذیرائی نہیں کر رہا، گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ دونوں غلط کر رہے، دونوں گناہ کر رہے ہیں جو گالیاں دے رہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ذرا اس کی طرف توجہ کیجئے گا کہ وہی شخص، وہی دوست مسکراتے ہوئے اس کی ساری پشتوں کو کھنگال ڈالتا ہے، گالیاں دیتے گالی گویا کہ ایک ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب انگلش جانتے کہ اس کے بغیر گویا کہ اس کا سینٹینس پورا ہی نہیں ہو رہا، اس کی بات پوری نہیں ہو رہی جب تک کہ وہ گالی نہ دے دے، تو وہ لوگ ہو جا رہے اس کو گالی کی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ ساری یہی دوست کسی بات پر اگر جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر کوئی آنکھ لڑ جائے، اب وہ اس سے کم درجے کی گالی دے گا، پھر بھی اس کا گریبان پکڑ لے گا، تو کیونکہ وہ اب اس سے توقع نہیں رکھتا، مزاج کے خلاف اب اس کے کام ہو رہا ہے، وہ اس کا مزاج ایسا ہو گیا تھا بدقسمتی سے کہ وہ دوستوں میں گالی سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ یہ کبھی کہتا ہے نہیں میری ماں کو گالی دی، میری بہن کو گالی دی، میں نہیں چھوڑوں گا، ارے بھائی تھوڑی دیر پہلے ہنس کے گالیاں دے رہا تھا، تم تو بڑے اس کے ساتھ دودھ پتی کی چائے پی رہے تھے، موج لگی ہوئی تھی، خوب گھوم پھر رہے تھے، یہ کیسی حیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے چلی گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ گئی ہے؟ یہ حیا کا آنا جانا یہ کیا لگا کر رکھا ہوا ہے بھائی آپ نے؟ تو یوں بعض اوقات خلاف مزاج ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے کہ غصہ آ جاتا ہے، غضب آ جاتا ہے، پھر بندہ بہت کچھ نہ کرنے والے کام کر گزرتا ہے۔ تو میں یہاں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے غصے پر قابو پانا، کہ غصے پر بندہ قابو پائے، غصے کو نافذ نہ کرے، کیونکہ جب ہم غصہ نافذ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں۔ ٹھنڈا رہے، نرم رہے، ضبط اور برداشت کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر یہ غصہ پینے کا عادی نہیں بنے گا، غصے کو برداشت کرنے کا عادی نہیں بنے گا، تو بہت سارے نقصانات دنیاوی اور اخروی بھی اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بولوں، امیر سنت نے اپنے رسالے غصے کا علاج صفحہ نمبر 7 پر غصے کی تعریف میرات المناجیح کے حوالے سے کچھ یوں لکھی ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی اسے دور کرنے پر ابھارے۔ غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے، غور کریں جو کچھ کہا جا رہا ہے، غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے، جوش آ جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھیں پھٹ پڑتی ہیں، قابو نہیں رہتا، آگ جیسے سے لگ جاتی ہے بدن کے اندر، میں کچھ کر دوں گا، بلکہ بعض کہتے ہیں جا چلے جاؤ میں کچھ کر دوں گا، اتنا غصے میں ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں مجھے میرے غصے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ خدا سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ کتنا عبرت والا یہ ارشاد بیان کیا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں غصے پر ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کا علاج
اور اس باب میں محنت مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ چند مدنی پھول جو میں نے بیان کیے، یہ اس سے ہمیں غصہ کی مذمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ غصہ کس قدر نقصان دہ ہے اور اسی کس قدر غصے کی مذمت ہے۔ کہ میں نے ایسے ہی عرض کر دی کہ یہ جو مطلب جس نے ہمارے معاشرے میں جو یہ جھگڑے فساد اور یہ جو حالات ہیں، غصہ ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، جیسا بھی میں نے تعریف آپ کو بیان کی، ایک نفس اس پر جوش مارتا ہے کہ میں مطلب اس سے انتقام لے لوں، اس سے بدلہ لے لوں، اور اس کو مطلب اسے دور کرنے، اسے دفع کرنے پر یہ گویا کہ یہ ایک ابھارتا ہے، اور اس میں یہ نہ کرنے والے کام بھی کر جاتا ہے۔ اور جیسا کہ منقول ہے کہ مومن کینہ پرور نہیں ہوتا، پس کینہ غصے کا بیٹا ہے۔ کینہ کون ہے؟ غصے کا بیٹا ہے۔ اس کینے کے اپنے 8 بیٹے ہیں۔ کینہ غصے کا بیٹا ہے اور کینے کے اپنے 8 بیٹے ہیں، لہذا غصے کے کتنے ہو گئے؟ 8 پوتے۔ غصے کے کتنے ہوئے؟ 8 پوتے ہو گئے۔ اب وہ 8 پوتے کون کون سے ذرا یہ سنیے۔ سب سے پہلا حسد، یہ غصے کا پہلا پوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں غصہ پیدا ہوگا تو وہ یہ پہلا پوتا سامنے آئے گا کہ اسے حسد ہو جائے گی، یعنی اس کی نعمت کے زوال کی وہ تمنا کرنے لگے گا کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اور ایک تعریف کے یہ بھی ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو کر مجھے مل جائے۔ تو یہ حسد اس سے پیدا ہوتی ہے، غصے سے۔ اور حسد کس قدر اس کی مذمت ہے اور حسد کو کس قدر بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حاسد کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، خود حسد کرنے والا ہی کبھی خوشی نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنے اندر فرحت محسوس نہیں کرتا۔ تو جو غصے کا عادی ہوگا، جس کے اوپر تو غصہ آ جائے گا، اب مجھے اس سے وہ غصہ آ گیا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا، اب یہ غصہ جو ہے نا مجھے اس کے بارے میں حسد میں مبتلا کرے گا۔ اب اگر اس کو کوئی نعمت ملے گی تو وہ نعمت مجھے اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ میں اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، مجھے تو اس میں غصہ آیا ہوا ہے، غضب آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس غصے کا دوسرا پوتا ہے جس کو کہتے ہیں شماتت۔ اس کی تھوڑی وضاحت غیبت کی تباہ کاری یا رسالے میں بھی امیل سنت نے کی ہے، کہ مطلب یہ کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، یعنی جس سے غصہ آ جائے گا نا، جس کو اب اچھا نہیں، اب اس کی تکلیف کو وہ دیکھے گا نا تو اس کو فرحت محسوس ہوگی۔ یہ نوٹ کیا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نوٹ کیا ہے کہ جس کو مثال کے طور پر ہم درجے میں بیٹھے ہیں یا 4 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مطلب آپس میں نہیں، مطلب ایک کی دوسرے کے وہ نظر لڑتی ہے، وہ اس کو وہ غضب ناک ہے اس کے اوپر۔ اب جب اس کو کبھی کوئی چیز ڈانٹ دی جائے گی نا، استاد صاحب نے ڈانٹ دیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ اگلے کو اچھا لگے گا، بھلے ہمدردی بھی کرے گا، لیکن اندر اندر تو خوشی محسوس ہوگی۔ اس کو شماتت کہتے ہیں، اور یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر یہ غصے کا تیسرا پوتا قطع کلامی ہے، کہ جس کے ساتھ غصہ ہو جائے گا، جس کے ساتھ یہ تعلق جڑ جائے گا غصے والا، اس سے بات کرنے کا اس کا جی نہیں جائے گا، تو وہ غصہ جو ہے نا قطع کلامی پر ابھارتا ہے۔ پھر غصہ حقارت سے دیکھنے پر ابھارتا ہے، کہ وہ اس کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس کو ذلیل و خوار کی طرح دیکھے گا، اور گویا کہ یہ حقارت سے دیکھنا خود اس غصہ آنے والے کے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے، اس کو تکبر کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر جس کے ساتھ غصے کے متعلق تعلق جڑ جائے گا کہ اس کے ساتھ غصہ ہو گیا، اب وہ اچھا نہیں لگ رہا، غضبناک ہوا ہے اس کے اوپر، اب اس کا 5واں پوتا یہ ہے کہ اس کا راز فاش کرنے، یعنی اگر اس کا کوئی راز پتہ چل گیا، اب چونکہ اس کے ساتھ یہ دشمنی پیدا ہو گئی نا، اب وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، غصہ تو دشمنی پیدا کر، غصہ دوستی تو نہیں پیدا کرے گا، اب یہ جو دشمنی اس کے ساتھ جو پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ کوشش کرے گا اس کا جو راز
اس کے ہاتھ آئے گا وہ اس کو ظاہر کر دے گا. جبکہ مومن کا عیب چھپانا یہ فضیلت کی بات ہے کہ جو مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. لیکن اب اس کے پاس کوئی عیب آ گیا تو اب وہ اس کا عیب چھپانا بڑی دور کی بات ہے، اس عیب کی تشہیر کرے گا کیونکہ اس سے وہ ایک دشمنی کا تعلق ہو گیا نا. پھر اس کے آگے جائیں تو صرف یہی نہیں کہ اس کا وہ عیب پتہ چلا اور اسی کو وہ عام کرے گا، بلکہ اس کے بارے میں جھوٹ بھی باندھے گا. اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی غیبت کر دی کہ چلے وہ برائی بیان کی جو برائی اس کے اندر ہے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دی، لیکن صرف یہاں تک وہ اکتفا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی وہ آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور یاد رکھو یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. آپ اس سے قطع تعلق کر چکے، اس سے قطع کلامی کر چکے، اس کے بارے میں حسد کا شکار ہو چکے، اس کے بارے میں شماتت کا شکار ہو چکے، اس کے بارے میں ہزار قسم کی آپ کے اندر وہ بری عادتیں پڑ گئی. صرف اس غصے کی وجہ سے کینہ آ گیا، بغض آ گیا، تہمت باندھنی شروع کر دی، غیبت کرنی شروع کر دی. یہ مت سوچئے کہ یہ ساری کر کے میرا غصہ یا میری دشمنی کی کوئی آگ ٹھنڈی ہوگی، نہیں. یہ ساری کی ساری یہ وہ ہوائیں جو اس آگ کو اور بھڑکاتی ہے، اور بھڑکائیں گی اس کو اور بعض اوقات جس کے ساتھ آپ کا یہ تعلق جڑ گیا اس کے ساتھ غضب کا تعلق ہو گیا، غصے کا تعلق ہو گیا، دشمنی ہو گئی، تو کئی دفعہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا اگلے کو کہ یہ میرے سے چڑھتا ہے، اس کو میرے سے حسد ہو گئی. بعض اوقات نہیں پتہ چلتا اور وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، وہ اپنی لگن میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ وہی ترقی کے زینے چڑھ رہا ہوتا ہے، وہی اس کی شہرت بڑھ رہی ہوتی ہے، وہی اس کا نام بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگلا اس کی حسد کا شکار ہو کر، اس کے بغض کا شکار ہو کر، اس کے کینے کا شکار ہو کر زندگی بھر جلتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے، جس کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، جس کو اللہ تعالیٰ حسن و دولت دے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت و شہرت دے، جس کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ دے، اب جس کو مقام و مرتبے اس کی عزت، کیونکہ ایک شخصیت سے دشمنی ہو گئی نا، ایک ذات سے دشمنی ہو گئی، ایک ذات کا بغض، ایک ذات کا کینہ اور ایک ذات کی دشمنی کا بیج چکے اس کے اندر داخل ہو گیا. اب اس شخص کو جس کے ساتھ تمہیں دشمنی ہو گئی، تمہیں بغض ہو گیا، تمہیں کینہ ہو گیا، اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اس سے تمہارا تعلق منفی ہو گیا، اب اس شخص کو جو بھی نعمت ملے گی وہ تمہارے غصے، تمہارے غضب، تمہارے کینے اور تمہارے بغض کے اضافے کا سبب بنے گی. نقصان کس کا؟ نقصان کس کا ہے؟ اسی کا جو یہ ان عادتوں میں مبتلا ہوا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ نرمی، محبت، پیار کا درس یاد کرتا، عفو و درگزر کا درس یاد کرتا، معافی کا درس یاد کرتا، بھول جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا. بڑے 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 مہذب اور بڑے بااخلاق کے لیے ہمارے لوگ جب غصے میں آتے ہیں اتنی ساری ان سے محرومیاں سرزد ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اب کبھی اس کو دعا میں یاد رکھتے تو اس کو دعا میں یاد رکھنا چھوڑ دیں گے، اب اس کے لیے دعا ہی منہ سے نہیں نکلے گی، وہ خود نرمی سے محروم ہو جائیں گے. جب وہ سامنے آئے گا تو وہ اس سے نرمی نہیں ہو سکے گی. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غصے کی عادت میں بندہ اگلے کے احسان جتانا شروع کر دیتا ہے، اور سارے احسان وہ گویا کہ ایسا جیسے دھونے شروع کر دیے. ایک مرتبہ ایک شخص کسی کو فون کر رہا تھا، اب وہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، تو غصہ آ گیا نا اس کو غصہ آ گیا. جب غصہ آیا تو اب آج تک جتنی اس کے ساتھ احسانات کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ گنتی کروانے شروع کر دے. یہ یوں تھا، میں نے یوں کیا، اس سے یوں تھا، یہ یوں تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے اس کا یہ بھلائی کی، میں نے اس کا یہ بھلائی کی، میں سے یہ کر رہا ہے، میرے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، دیکھو کیا سلوک کر رہا ہے، دیکھو کیا سلوک، طرح طرح کی باتیں گنتی کروائی. آخر کار کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کسی تیسرے آدمی کے آگے اپنے سارے احسان گنتی کروا دیے. فرق پڑا نا کہ غصہ عقل زائل کر دیتا ہے، بے چین بے قرار کر دیتا ہے.
انسان وہ بھولے کرتا ہے، وہ باتیں بیان کرتا ہے جس کا بعد ہوگا اسی کو ہوش نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، طلاق کبھی کوئی خوبصورت سے ماحول میں تھوڑی کوئی طلاق ہوتی ہے، قتل غصے میں ہی ہوتا ہے۔ جتنے جیلوں کے اندر سزائے کاٹ رہے جا کر پوچھو، ان کے پیچھے غصہ ہی نکلے گا، مار دار غصے میں ہی کرتا ہے، سر غصے میں ہی بھاڑتا ہے، غصہ ہی یہ کتنے گناہوں کی طرف غصہ لے کر جاتا ہے بندے کو، قتل کروا دیتا ہے، طرح طرح کے جرائم میں مبتلا کروا دیتا ہے، یہ غصہ دل دکھوا دیتا ہے، یہ غصہ جھاڑنے کی عادت آج بالکل وہ بے چین ہو جاتا ہے نا غصے کے اندر، تو غصے کی جتنی مذمت کرے نا اتنی کم ہے۔ غصے میں آ کر بندہ وہ کچھ بولتا ہے جو نہیں وہ میں خود ہی کئی باتیں مجھے ابھی دوران بیان یاد آ رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے غصے میں آنے کے بعد اچھا خاصا فرد وہ شرعی حدود کو بھول جاتا ہے کہ میری بات کرنے کی شرعی حدود کیا ہے۔ جیسے میں نے جیسے ایک واقعہ بیان کیا، ایسے ہی ایک خبر جیسے بیان کی کہ جناب وہ سمجھانے کے لیے گئے سسر صاحب اور وہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ ایک اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ سمجھانے جائیں تو سامنے ہی وہ غصے میں آ گیا تھا، جو سمجھانے گیا اس کو غصے سے کیا تعلق، اس کا تو کام ہی نرم رہنا ہے، اس کا تو کام ہی نرم رہنا ہے، اگلا تو تیش میں آئے گا، آپ نرم رہیے۔ جو سلو کے لیے جائے، جو سمجھانے کے لیے جائے، اس کو اگر غصہ آ گیا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا نا۔ اب میں کسی کو وکیل بنا کر بھیجوں، یار جاؤ یار فلاں کو ذرا سمجھا کر آ جاؤ، اور وہ جائے اور سمجھانے بیٹھے تو اگلا تو ویسے ناراض ہے، نہیں یہ یوں یہ یوں یہ یوں یہ یوں سے یوں کیا سے یوں کیا، نہیں مانتا، جاؤ تم بھی اٹھ کے چلے جاؤ۔ وہ بولے کیا میرے کو اٹھ کے جانے کا بول رہا ہے، تمہارے باپ کا نوکر ہو کہ میں اٹھ کے چلا جاؤ، خود آیا تھا، اس نے بھیجا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے غصہ کرنا شروع کر دے گا تو بات بننے کے بجائے بات اور بگڑے گی۔ اس کو تو چاہیے کہ نرم ہی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ پانی کی طرح بالکل برف کی طرح ٹھنڈا رہے، کہ یاد رکھیے جھاڑنے سے غصہ کرنے سے کوئی یوں اصلاح نہیں ہو جایا کرتی۔ اصلاح کرنے کے لیے واقعی نرمی اور حکمت عملی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو ایک حکایت سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ سورج اور ہوا ان دونوں میں بحث ہوئی۔ بحث کیا ہوئی؟ بحث یہ ہوئی کہ ایک شخص موٹی جیکٹ پہنے جا رہا ہے، تو ہوا نے کہا کہ اس کی جیکٹ میں اتارتا ہوں، مطلب ہوا نے کہا کہ اس کی جیکٹ اتارنا میرے بس میں۔ سورج نے کہا کہ نہیں، میرے بس میں اس کی جیکٹ آگے پیچھے کر دوں گا۔ پہلے ہوا کی باری آئی، اب ہوا چلی، تیز چلی، آندھی کی صورت اختیار کی، چکر کے چکر چلے۔ اب وہ شخص جیکٹ کو یوں اپنے بدن سے چمٹائے، اپنی جیکٹ سنبھال، خوب ہوا چلی، ہوا نے اپنی خوب جارحیت دکھائی، خوب جوش دکھایا، مگر یہ شخص اپنی جیکٹ پکڑے چلتا رہا، جیکٹ اترنے نہیں دی، یہاں تک کہ ہوا تھک گئی۔ اور جناب سورج کی باری آئی، سورج آہستہ آہستہ نیچے آیا، آہستہ آہستہ گرمی بڑھائی، یہاں تک اتنی تپش بڑھائی کہ اس کے لیے جیکٹ پہننا مشکل ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس سے اپنی جیکٹ اتار دی۔ سمجھانے والوں نے یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص جاہلیت کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہے، غصے میں آ کر کام کرنا چاہے، وہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حکمت عملی اور نرمی کی حاجت پڑتی ہے، تدبر کی حاجت پڑتی ہے کہ انسان اس طرح آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب غصے کا چھٹا پوتا، نقلیں اتارنا، مذاق اڑانا، یہ بھی غصے کا یہ چھٹا پوتا ہے کہ یہ اس کو نقلیں اتارنے اور مذاق اڑانے پر یہ مجبور کرتا ہے۔ دوستوں میں اور یوں تعلیمی اداروں میں یہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جس
جس کے ساتھ اس طرح کا تعلق وابستہ ہوگا وہ اس کے حقوق پامال کرے گا، پھر سب کے سامنے جھاڑ دے گا. اس کا 8واں پوتا ہے. اغوا کرانا، پٹوانا، یہ سارے غصے ہی کے کارنامے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غصے کی آفت سے محفوظ فرمائے. اور صرف اس کے یہ نہیں، اس کے انسان کے طبی نقصانات بھی بہت ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی، وہ کانٹیکٹ کیا کہ غصے کے طبی نقصانات کیا ہیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ غصہ یہاں تو اخروی نقصانات تو جتنے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، غصہ ان گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جاتا ہے جو یقیناً اگر بندہ توبہ کیے بغیر مر گیا اور جس کی حق تلفی کی اس سے معافی مانگے بغیر، اسے معاف کرائے بغیر مر گیا، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم، تو یہ غصہ تو اس کو مروا دے گا. کیا کرے گا پھر یہ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصے کے طبی نقصانات بہت ہیں. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ غصہ یہ مفید نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کو ایک میڈیکلی اصطلاح ہے موڈ ڈس آرڈرس، یعنی کہ ہر وقت مزاج میں خرابی. جس کو غصہ آتا ہوگا نا اس کے مزاج میں ہر وقت خرابی رہے گی. بہت زیادہ جس کو غصہ آتا ہے اس کا مزاج اب وہ بات کرنے کا بھی جی نہیں جائے گا. یہ غصے جس کو آ جاتا ہے نا اس کا سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یعنی غصے والا جیسے کہ والد ہے، بیٹا ہے، اب ماں باپ کا بھی بڑا جی دکھتا ہے کہ جو غصے کا عادی ہوتا ہے نا، کہتے بھی ہیں میرے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ارے بھائی تو اس کا علاج کرو نا. ماں باپ ڈرتے غصے والے بچوں سے. آپ یہ دیکھیں جن بچوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، بیٹوں کو یا بیٹیوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ غصہ آ گیا، آپ کا خون جوش مارتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی کوئی بات اگر آپ کو ناگوار گزری، ان کا انداز کوئی آپ کو ناگوار گزرا تو آپ کو تو صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اف بھی نہیں کہنا، نہ کہ غصہ کرنا ہے، نہ کہ جھاڑنا ہے ماں باپ کو، نہ کہ ڈانٹنا ہے ماں باپ کو، نہ کہ باتیں سنانی ہے ماں باپ کو. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ماں باپ محتاط ہو جاتے ہیں ایسے بچوں سے، اور وہ ماں باپ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاح سے محروم ہو جاتے. جس کو غصہ آتا رہتا ہے بار بار مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے، اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے. جب مزاج ایسا ہو جاتا ہے نا تو اس کی لوگ اصلاح کرتے ہوئے بڑے ڈرتے ہیں. استاذ بھی ڈرتا ہے، کوئی بھی اس کی اصلاح نہیں کرتا کہ اس کا مزاج خراب ہو جائے گا، وہ کچھ جھاڑ دے گا، بول دے گا، اللہ نہ کرے. تو استاد صاحب کو بھی ڈر لگے گا، ماں باپ کو بھی ڈر لگے گا کہ اب یہ کچھ میرے کو بول دے گا. اس سے کئی واقعات ہوں گے کہ گھر میں بچے نے غلطی کی، اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس کو سمجھائیں لیکن چپ ہو جاتے. کبھی سمجھائیں گے تو لڑے گا، سمجھائیں گے تو لڑے گا، منہ پھرا ہوا ہوگا بیٹے کا. ارے خدا کا خوف کرو، تم کیسی اولاد ہو؟ تمہارے ماں باپ تمہارا موڈ دیکھیں گے، تمہارا مزاج دیکھیں گے، یا تم ماں باپ کا مزاج دیکھو گے؟ خدا کا خوف کرو. یہ میں اولاد کو سمجھا رہا ہوں، ہر وہ اولاد جو اس وقت مدنی چینل پر یا یہاں بیٹھی میرا بیان سن رہی ہے، میں ہر اس اولاد کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کے قول سے، فعل سے، کسی بھی چیز سے آپ کو اشتعال آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، آپ کے مزاج کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس کے سامنے آ رہی ہے. ماں باپ ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. تم ان کے تحت ہو، وہ تمہارے تحت نہیں ہیں، وہ تمہارے بڑے ہیں. ان کے ذریعے تمہیں حیات ملی ہے، ان کے ذریعے تو تم دنیا میں آئے ہو. اگر یہ تمہیں کو بات کر دیں تو ان کی طرف غصہ کرنے کے بجائے، ابے تبے کرنے کے بجائے اور اپنا منہ بلانے کے بجائے، ناراض ہو کر بیٹھ جانے کے بجائے کہ ماں باپ تم کو منانے کے لیے آئیں گے، جبکہ تم سنے شعور کو بھائی وہ بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، روٹ جاتا ہے، تو اپنے بولتے ہیں لے لے منی لوٹ گئی، لے بچہ لوٹ گیا، پھر جا کے اس کو مناتے، وہ روٹ جاتا ہے. ارے وہ بچے کو زیب دیتا تھا، تم تو اتنے بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، سرے بلوک کو پہنچ گئے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ ماں باپ سے؟ تمہارا کام ماں باپ کو راضی کرنا ہے، الٹا ہو گیا، ماں باپ کا کام ہو گیا اولاد کو راضی کرنا. یعنی ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. یہ تو ایک اتنی بڑی اسٹوری ہے، بہت بڑی اسٹوری ہے یہ. اس پر جتنا بولے تو کم ہے. بہت بڑی اسٹوری ہو گئی ہے یہ کہ اس وقت اولاد ایسی غصے والی ہو گئی ہے
ایسی بد مزاج ہو گئی ہے کہ باہر دوستوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی ہے اور ماں باپ کے سامنے اتنا بڑا منہ پھلا ہوا ہوتا ہے. ارے منہ پھوکے کی طرف نہیں پھلاؤ, پھٹ جائے گا تو کہیں کے نہیں رہو گے. ماں باپ کے آگے مسکراتا چہرہ رکھو, کھلکھلاتا چہرہ رکھو. تمہاری ایک مسکراہٹ دیکھ دیکھ کر تو یہ ان کی سانسوں میں سانسیں آتی تھی, اور آج تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کو تمہارے ماں باپ ترس جاتے ہیں. جب تم پہلی دفعہ بولنا شروع ہوئے تھے تو تمہارے ماں باپ کو خوشی ہوئی تھی. جب تمہاری زبان سے اللہ نکلا, کو اچھا کلمہ نکلا, ماں کا نام نکلا, ابو, ابا, اما, امی نکلا, تمہارے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. جب تم بولنے لگے تو تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہوتے تھے, ان کو فرض ملتی تھی, بلکہ بولنے پر تو یہ اپنے رشتہ داروں میں توپے بانٹتے تھے کہ میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا. اور آج کیا ہو گیا کہ تمہارے اسی بولنے سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے پھر ماں باپ کی زبان سے یہ اس طرح کے غصے میں کلمات نکل جاتے ہیں, ارے بدبخت تو گنگا پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ ماں باپ کو اگرچہ غصے میں نہیں بولنا چاہیے, یہ بھی غصہ ہے, تو برباد ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے. روایتوں میں آیا کہ ایسی باتیں مت کرو, کیا عجب کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور واقعی وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. نہیں کرو ایسی. ماں باپ کو منع کیا گیا ہے, یعنی اس طرح ماں باپ سے اس طرح منع کیا گیا ہے کہ غصے میں آ کر بھی بددعا مت کرو. کیا جب کہ وہ بددعا کرنا, اس طرح کے کلمات کہنا, تو برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تو مٹ جائے, تو ذلیل و رسوا ہو جائے, تو کہیں کا نہیں رہے, تیری پشتے برباد ہو جائے, نہ جانے ایسی کون سی بات ماں باپ کے منہ سے نکل جائے, قبولیت کا وقت ہو اور یہ اولاد تباہ و برباد ہو جائے. ان کو غصہ نہیں آتا کہ غصہ آپ ہی کو آ رہا ہے. آپ کو جس بات پر غصہ آیا اور آپ نے جو غصہ اپنا نافذ کیا, کہ اس بات پر ماں باپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ لیکن بیچارے ماں باپ ہے, عمریں بڑی ہو گئی, بیٹا 25 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا ہو گیا, شادی ہو گئی ہے, اس کے اپنے بچے, اس کی بیوی ہے, اس کے مطلب کہ ناز نخرے اٹھانے والے اور آ گئے, اس کی آؤ بھگت کرنے والے اور آ گئے, اور ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, تم قوی ہوتے جا رہے ہو, ماں باپ ضعیف ہوتے جا رہے ہیں, تم طاقتور ہوتے جا رہے ہو, اور اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر اپنے ماں باپ کو دباتے ہو. بے شرم, بے شرم ہو. یہ اولاد جو ماں باپ کو دباتی ہے وہ بے شرم ہے. اس کو شرم نہیں آتی کہ جتنی بڑی اولاد ہونی چاہیے اتنی زیادہ ماں باپ کے آگے عاجزی کا بازو بچھانا چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے کہ ان کی عمریں جتنی بڑی ہوتی چلی جائیں گی, یہ تمہاری محبت, تمہاری شفقت اور تمہاری نرمی کے اتنے ہی زیادہ ضرورت مند, اور ان کو احتیاج ہوتی رہے گی کہ میرا بچہ ہمارے ساتھ نرمی کرے گا, شفقت کرے گا, پیار کرے گا. غصے میں میں آپ کو پریکٹیکلی باتیں بتا رہا ہوں, بعض باتیں میں کہہ نہیں سکتا کہ کہاں کہاں کیا کیا دیکھی ہے. اب یہی اولاد ماں باپ کو کہتی ہے, یار آپ میری بات سمجھتے نہیں ہو, ہاں آپ میری بات سمجھتے نہیں ہو, ارے پاگل ہو گئے ہو, کیا ہو گئے ہو, باولے ہو گئے ہو. وہ کرتے تھے نا, جو وہ کرتے تھے, زبان سے کوئی لفظ نہیں کرتا, تمہاری وہ زبان تمہارے ماں باپ سمجھتے تھے. جب تم بولنا نہیں جانتے تھے اس وقت تمہارے ماں باپ تمہاری زبان سمجھتے تھے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے, کہ اس کو بھوک لگی ہے, کہ اس کو کیا تکلیف ہے. تم اشارہ کرتے تھے, تمہارے ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ میرے بیٹے کو کیا چاہیے تھا. اور آج جب تم بولنے لگ گئے تو ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم ہماری بات سمجھتے ہی نہیں ہو. ارے تم ہی آج تک ماں باپ کو نہ سمجھ سکے, تم ہی نہ سمجھ سکے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. تو غصہ یہ جب بیٹے کو آتا ہے تو کتنی ساری بربادیاں پھیلاتا ہے, بیٹی کو آتا ہے تو بربادی پھیلاتی. یہی غصے والی بیٹی جو ماں باپ کے آگے غصہ کرتی رہتی ہے, کل جب شادی ہوگی تو وہاں غصہ دکھائے گی تو وہاں ماں باپ نہیں ہے تمہارے جو برداشت کریں گے. وہ غور کرے اسلامی بہنیں, جو گھروں کے اندر اپنا سخت مزاج لے کر جنہوں نے پرورش پائی, ماں نے سمجھایا, باپ نے سمجھایا کہ بیٹی ایسا مت کر, بیٹی ایسا مت کر, مگر اس کی غصے کی, اس کی چڑچڑے پن کی اور اس کی یہ بد مزاجی کی عادت ماں باپ کے آگے نہیں گئی. اس کو سمجھاتے رہے. اب ماں باپ اٹھا کر تو بچوں کو پھینکنے سے رہے, یہ تو بچے ہیں جو ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں. ماں باپ بچوں کو اٹھا کر نہیں پھینکا کرتے, یہ بچے جو اٹھا کر ماں باپ کو پھینک دیتے ہیں. یہ بچے ہیں جو ماں باپ کی خدمت سے
پشت کر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں. ماں باپ بچوں کی خدمت اور اس کی پرورش سے پیٹھ نہیں پھیرا کرتے. اللہ توفیق عطا کرے. تو یہ بیٹی جو بد مزاجی اور غصے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی، بہت سمجھایا اس کو، ماں باپ نہیں مانی. آخر شادی کر کے گئے، شادی تو کر لی ہے نا. ابھی آنے والوں کو یہ تو کہنے سے رہے ماں باپ کہ ہماری بیٹی یوں تو چاند کا ٹکڑا ہے لیکن مزاج آگ کا گولا ہے، شادی کون کرے گا اس سے؟ سیدھی سی بات ہے. تمہارے ماں باپ نے تمہارا عیب چھپایا، آپ کی شادی ہو گئی، 2-4 دن 10 دن تک تو چلو آپ برداشت کرتی رہی، پھر آگ کا گولا جب اگلنے لگی، تھوڑے دنوں کے بعد گھر توڑوا کر پھر آ گئے ماں باپ کے گھر پر. پھر بھی ماں باپ رکھ رہے ہیں. پتہ ہے کہ مزاج ہی خراب ہے ہماری بیٹی کا. تو غصے والی، چڑچڑے والی، بد مزاج، اس طرح کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات ان کا گھر نہیں چلا کرتا. نرمی، صبر کرنا، برداشت کرنا، اس سے گھر چلتے ہیں. اب وہ ماحول نہیں ہے آپ کا، وہ ماں باپ نہیں ہے جو آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ پر گر پڑتے تھے، آپ کی چھوٹی سی فرمائش پر پورا کرنے پر اتر آتے تھے. یہ وہ سگے ماں باپ والا گھر نہیں ہے. یہ ایک ساس ہے، ادھر ایک سسر ہے، ادھر اور خاندان تبدیل ہو گیا، مزاج تبدیل ہو گیا. بچپن سے آپ ان کے ساتھ پلی بڑی نہیں ہیں. اب آپ کو ان کے مزاج کے مطابق ڈھلنا ہے اور اپنے مزاج میں نرمی اور شفقت اور محبت اور درگزر کا جذبہ لانا ہے، تبھی گھر چلے گا، ادروائز مشکل ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ غصہ جو ہے نا، یہ اولاد کو تو کبھی لائق نہیں ہے. اور نیت کر لو کہ ماں باپ چاہے کیسا ہی برتاؤ کریں، نیت کرو اے مدنی چینل پر موجود تمام میرے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی منوں، میری اسلامی بہنوں، میری مدنی منیوں، تمہارے ماں باپ اس وقت ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ مدنی چینل بیٹھو. میں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے بیان نہیں کر رہا، میں صرف آپ کی، میری اور ہم سب کی آخرت سنوارنے کی میں نیت بنا رہا ہوں کہ نیت کر لو کہ ہمارے ماں باپ کیسا ہی برتاؤ کریں، کیسا ہی انداز اختیار کریں، ہم غصہ نہیں کریں. تو غصہ اب اسی طرح میں والدین کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بیجا غصہ کر کے، دیکھیں میں بیجا کی قید لگاؤں گا، کئی جگہوں پر شوہر کے لیے، والدین کے لیے غصے کی اجازت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایسی نرمی کر لو کہ وہ نرمی غیرت ہی کو کھا جائے، یعنی غصے کو ایسا ہی مطلب لے لو. کہیں کہیں غصہ نافذ کرنے کو، جیسے میں نے ابتدا نہیں بیان کر دیا کہ جہاں جہاں غصہ کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا، بیٹے نے نماز قضا کر دی تو آپ پیار تھوڑی کرو گے. جیسے کہ وائس بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، دیکھا کہ بیٹے نے کسی عورت کی طرف نظر کی، اجنبی عورت کی طرف، کہا بیٹا صبر کر، اسی وقت تک سے اوندھے منہ گر پڑا. اس طرح خلاصہ یاد ہے. اور یہ پیغام دیا گیا کہ میری نافرمانی بس صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا صبر کر، تیری نسلوں میں کبھی صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا. تو جہاں جیسے کہ اگر بیوی بے پردگی کرتی ہے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کرتی ہے، اولاد نافرمانی کرتی ہے، اس طرح کے اگر کوئی ایسے امور پیش آتے ہیں جہاں پر شریعت نے سختی کرنے کی، اب سختی غصے میں ہی ہوتی ہے، سختی تو سختی ہوتی ہے نا. اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے معاملات میں تو سب تو ہوتا ہے بندے کو. تو جہاں پر ماں باپ کو، استاذ کو، پیر کو سختی کرنے کی، جس طبقے کو تب سختی جہاں جہاں کرنے کی اجازت ہے وہاں پر اجازت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر اب ایسی بھی غیرت نہ آ جائے کہ غصے میں آ کر بیوی کو سمجھانے کے بجائے بیوی کو قتل کر دیا. یہ بھی بتایا کہ غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیتے ہیں. اب خدا کا خوف کرو، یہ کسی غیرت آ گئی. بیوی یا اسی طرح اولاد کو غصے میں آ کر ایسا مارا کہ ہڈی پسلی توڑ دی، آگ لگا دی، زبان جلا دی، جسم کا حصے جلا دیے. یہ سب غصے کی آفت ہے. غصہ آ گیا. اب ایسا کیا غصہ آ گیا کہ اگلے کی ہڈی توڑ دی، اگلے کا منہ پھوڑ دیا، ناک توڑ دیا، منہ بگاڑ دیا، اس کا زخم کر دیا، بال کاٹ دیے.
माज़अल्लाह बच्चों को बगैर कपड़ों के धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये तो खुद ही बच्चों को बेगैरत बनाने का आप एहतिमाम कर रहे हो कि शुरू में तो उसको जेब होगी, बाद में वो फिर आप बोलते रहोगे कि इसको क्या हो गया, क्या क्या हो गया। आपका गुस्से का निफास का अंदाज ही गलत था। तो हर एक अपने अंदर नरमी पैदा करे, जहां जिसके साथ सख्ती करने की शरीयत ने जितनी इजाजत दी है उतना ही करे। इस बात को हर इस्लामी भाई अपनी गिरे से बांध ले। जिसको जहां जिस पर जितनी सख्ती करने की शरीयत ने इजाजत दी है वो उतनी ही सख्ती करे, बस हद से तजावुज ना करे। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता, हद में रहे। बात चली थी कि ज्यादा गुस्से वाले का मिजाज खराब रहता है, वहां औलाद हाथ में आ गई और सही हाथ में आई है। अल्लाह करे कि ये औलाद मां बाप के हाथ में आ जाए। आ जाओ, अपने मां बाप के हाथों में नरम हो जाओ यार, हो जाओ। तुम्हारे मां बाप तुम्हें देखे तो इनकी आंखें ठंडी हो जाए। इनकी बात मानो, जहां तक ये शरीयत के मुताबिक बात करते हैं। और मैं वालिदैन को अर्ज करूंगा, वही बेटे को हुक्म करें जिसकी शरीयत ने आपको इजाजत दी है, शरीयत ने ही आपका मकाम बयान किया है। तो बात भी वही करें जो शरीयत जिसको पसंद करती है, कि शरीयत ने ही औलाद को कहा है कि ये तुम्हारे मां बाप हैं और इसका ये हक है। तो जिस शरीयत ने आपके हुकूक औलाद को बयान किए हैं, आपको चाहिए कि आप औलाद से वही काम करें, वही बात करें, वही अंदाज इख्तियार करें जिसका शरीयत आपको हुक्म देती है। ऐसा मदीना मदीना हो जाएगा। सारे हम सब अगर शरीयत के पाबंद हो जाएं, सब मदीना मदीना हो जाएगा। मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, इतना खूबसूरत मजहब है कि अगर इसका निफाज हो जाए मेरी जात पर, मेरे अहलो रियाल पर, मेरे बीवी बच्चों पर, घर बार पर, माशरे पर, सब मदीना मदीना हो जाएगा। इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम। ए इस्लामी भाइयों, दुनिया भर में सुनने वालों, आशिकान रसूल, कोशिश करो इस्लाम को नाफिज करें, कुरान को नाफिज करें, हदीस को नाफिज करें, शरीयत को नाफिज करें अपनी जात पर, अपने घर पर, अपने बीवी बच्चों पर, सब मदीना मदीना हो जाएगा। तो ये है कि गुस्सा की वजह से मिजाज, ये खराब मिजाज रहने का अंदेशा रहता है, जिसको मूड डिसऑर्डर्स के नाम पर कहा जाता है। फिर मूड डिसऑर्डर्स, दूसरी ज्यादा गुस्से से खुदकुशी का अंदेशा रहता है कि ज्यादा गुस्सा ये खुदकुशी पर उभारता है। ये मेडिकली जो सर्वे है ना, मैं वो बयान कर रहा हूं। जिसमें ज्यादा गुस्से की आदत है, वो डरे कि कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आकर वो खुदकुशी भी कर ले। ज्यादा गुस्सा करने वाले के लिए एक कहा जाता है कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसके लिए कहा जाता है। यानी ये जो मैं जो समझाऊं एंटी सोशल पर्सनैलिटी, यानी ये माशरे में जो है ना वो अच्छी शख्सियत नहीं कहलाता, खानदान में भी अच्छी शख्सियत नहीं कहलाता, लड़ता रहता है यार, ये लड़ता, छोटी छोटी बात पे उलझ पड़ता है, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ता है। ना इससे के कोई दोस्त होता है, ना ऐसी की कोई रिश्तेदारी मुस्तहकम होती है, ना ऐसे को कोई दावत में बुलाना पसंद करता है। अरे छोड़े यार, उसको दावत में नहीं बुला, ये आएगा कोई मामूली सी को उल्टी सीधी हरकत हो जाएगी, ये लड़ पड़ेगा। ऐसों को लोग दावत में नहीं बुलाते, ऐसों से लोग दोस्तियां नहीं करते, ऐसों से ना इसकी बीवी खुश, ऐसों से ना बाद होगा इसके बच्चे खुश, ऐसों से ना उसके रिश्तेदार खुश, कोई खुश नहीं होता। अच्छा, उसमें भी ये क्या समझता है सब गलत है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीब मसला है, सब गलत। अरे बाप सोचो तो सही भैया कि ये सब गलत हो गए, ये खानदान वाले गलत हो गए, औलाद गलत हो गई, बच्चों की अम्मी गलत हो गई, सारे गलत हो गए जनाब। आप ही जनाब बिल्कुल सही है। खुदारा अपने मिजाज को बदलो। आपके मिजाज की सख्ती, गुस्से की आदत आपको लोगों में मकबूलियत नहीं होने दे रही, कबूलियत नहीं होने दे रही आपकी। कोई बुलाना नहीं चाहता, बिठाना नहीं चाहता। अच्छे मिजाज का आदमी यकीन माने, ऐसा मतलब मेरा जी चाहता है कि मेरा ऐसा माशरा हो जाए, मेरा ऐसा घर हो जाए कि शौहर घर में आए ना तो बच्चों को और बीवी को फर्क हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थकन उतर गई इसको देख कर।
ایسا جی چاہتا ہے. اب جی تو جا سکتا ہے نا میرا یار, ایسا جی چاہتا ہے کہ شوہر ایسا خوش مزاج اور اتنا نرم اور اتنی پیاری طبیعت کا فرد ہو, بیٹا اتنی پیاری طبیعت کا ہو, بیوی اتنی پیاری طبیعت کی ہو, یعنی یہ گھر والے یہ پڑوسی اتنی پیاری طبیعت کے ہو کہ ان کو دیکھ کر تھکن اتر جائے, فرحت آ جائے اور انتظار رہے. یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس کا انتظار رہتا ہے کہ یہ آئیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا, ورنہ تو مجبوری کے طور پر سب کو بلانا پڑتا ہے. اب وزا کے طور پر کسی کا سسر ایسا ہے تو بیٹی کا سسر اگر ایسا ہی ہے تو وہ اس کی وہ مطلب بیٹی کی کیا شامت آئی ہے کہ اس کے گھر والے سسر کو نہیں بلائیں گے. اب جیسا بھی ہے, ڈانٹتا ہے, جھاڑتا ہے, غصہ کرتا ہے, ہماری دعوتوں کا بیڑا گرک کر دیتا ہے, جو بھی کرتا ہے بلانا پڑے گا. بیٹی کا سسر ہے, بیٹی کی ساس ہے, داماد ہے, بھائی ادھر ادھر ناک پر غصہ ہے, بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں بیٹی والے, بالکل بیٹی والے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ داماد غصے والا ہے, تھوڑا مزاج ادھر ادھر ہو گیا, کوئی میٹھا لیٹ آ گیا, کوئی سویٹ ڈش لیٹ ہو گئی, کوئی بریانی کی بوٹی کم ہو گئی, کوئی آلو آگے پیچھے ہو گیا تو یہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اس کو بٹھانے میں غلطی ہو گئی, پلیٹ رکھنے میں غلطی ہو گئی, کوئی چمچ دینے میں غلطی ہو گئی, 100 قسم کے مسائل, وہ ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے, مگر بلانا ضرور ہوتا ہے. بیٹی کا گھر لگا ہوا ہے, داماد نرم ہو جا, غصہ ختم کر دو, کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح کا مزاج ختم کر دیں, آپس میں محبت اور پیار کا جذبہ پیدا کریں. کریں گے پھر غصہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سونے کے پرابلم ہوتے ہیں کہ جس کو غصہ زیادہ ہو نا اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. یہ میڈیکل سروے ہے کہ اس کی نیند پراپر نیند نہیں ہوتی, وہ سو کر بھی لگے گا کہ سویا نہیں ہو, اس کو نیند ہی آتی رہے گی, غنودگی رہے گی, مطلب وہ تھکا تھکا سا رہے گا. سیدھی سی بات یہ ہے, وہ سوئے گا پھر بھی لگے گا سویا نہیں ہو. اور جو نرم ہوتا ہے نا, خوش مزاج ہوتا ہے, اس کو نیند بھی مدینہ مدینہ آتی ہے. اور جو سب کو راز خوش رکھے گا وہ کیوں نہیں خوش سوئے گا. اب دنیا کے دل دکھا کر آپ بولو کہ میرے کو چین کی نیند آ گئی, یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. خواب بھی دیکھو, خواب بھی کب دیکھو گے جب نیند تو اچھی آئے. اچھے خواب دیکھنے کو بھی اللہ نہ کرے ترس نہ جاؤ, نرم ہو جاؤ. ہے فنا و کامرانی نرمی اور آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلو علی الحبیب. غصہ جسے زیادہ ہے نا اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے. اب بھوک کم ہے, اندر جا نہیں رہا ہے, کمزوری لگے, غصہ زیادہ بڑھے گا, چڑچڑاپن زیادہ آ جائے گا. یہ بھی میڈیکل سروے ہے. اچھا, پھر جس کو غصہ زیادہ آتا اس میں نارمل کام کرنے کی, جو عام طور پر جو ہم کام کرتے رہتے ہیں, نارمل کام کرنے کی کیپیبلٹی کم ہو جاتی ہے, یعنی صلاحیت کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ کر نہیں سکتا, وہ الجھا ہوا رہتا ہے, وہ بالکل اللہ کرے یہ سلجھ جائے. یہ الجھا ہوا جو ہے غصے والا کئیوں کو الجھاتا رہتا ہے. ہمارے امیر سنت غصے اور چڑچڑے پن والوں کو ایک نصیحت کرتے, مدنی پھول دیتے ہیں کہ جس میں غصہ اور چڑچڑا پن ہو نا وہ عوامی ڈیلنگ کبھی نہ کرے. یہ مدنی پھول ہے. جس میں غصہ اور چڑچڑا پن ہو نا, یہ جو بھی مجھے ابھی بیان سن رہے ہیں, ذمہ دار, غیر ذمہ دار, اسلامی بھائی, محبت کرنے والے, جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, یا کسی بھی معاشرے سے تعلق, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ تو عموماً ہے, لیکن یہ جو پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو کمپنیز ہوتی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, انہیں جب کسی کو پبلک ڈیلنگ دینی ہو نا تو یہ کسی غصے اور چچڑے پن والے کو پبلک ڈیلنگ نہیں دیتے. وہ پبلک ڈیلنگ دیتے اس کو جو برف کی لادی ہو, کہ برف کی لادی میں آگ نہیں لگا کرتی, تو بالکل برف کی لادی ڈھونڈتے ہیں, برف کی سیل, آئس سیل, ٹھیک ہے, وہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اس میں آگ واگ نہیں لگتی. وہ ایسا وہ لگے رہو, اس کو جتنا ہی تنگ کرنا ہے کرو, وہ بیٹھا ہوا ہے عوامی ڈیلنگ کے اوپر, جی یس اوکے تھینک یو اینڈ مور. اپنے بولے یہ آدمی یہ کون ہے, اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا. اس کو غصہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اس کو نرم رہنے کی تنخواہ مل رہی ہے.
اس کو نرم رہنے کی، جب نرم رہنے کی تنخواہ ملے تو یہ نرم رہے، اور ہمیں پتا ہے کہ نرم رہنے پر ثواب ملے گا، اور ہم نرم نہ رہیں۔ اس کو پیسہ نرم کر سکتا ہے، ہمیں ثواب کی امید نرم نہیں کر سکتی۔ اس کو پتا ہے کہ میں جھاڑوں گا، ڈانٹوں گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ ہم نہیں ڈرتے کہ ہم کسی مسلمان کو جھاڑیں گے یا ڈرائیں گے، اللہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان نہ چلا جائے، میری آخرت نہ برباد ہو جائے۔ وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نرم رہنے کو تیار ہے، اے مسلمان تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نرم ہونے کو تیار نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سارے سڑکوں پر جو لڑائی جھگڑے کے، بد امنی، جس کا آپ بولتے ہو، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ غصہ، اشتعال، نہیں چھوڑوں گا۔ کیا نہیں چھوڑوں گا؟ ڈرو قبر میں، جب اللہ کا غضب آ گیا تو پھر یہ طاقت کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ کئی جگہوں پر میں نے اس کی تصدیق لی ہے کہ غصے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب غصہ ہوتا ہے نا، یا کبھی پتا ہو کہ کسی کو تھوڑا سا دل کا عارضہ یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو خوش رکھیے گا۔ یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے کہ ان کو خوش رکھیے، کیونکہ جس کو اچھا اب نارمل ہے، یہ تو چلو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، لیکن جب نارمل آدمی اس کو غصہ آ جائے، جب غصہ آتا ہے نا کھولتا ہے نا، خون کھولتا ہے۔ آپ نے دیکھا مزاج آتا ہے سب کو، کم و بیش سبھی کو آ جاتا ہے، تو خون کھولتا ہے۔ جب خون کھولے گا نا تو ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر، خون جو ہے نا وہ پریشر پکڑتا ہے اور مطلب وہ جوش مارتا ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ ہائی بلڈ پریشر جب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دماغ کی نس پھٹ جائے اور برین ہیمریج ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جسم کے کسی حصے پر اٹیک کرے اور جسم پر فالج کا اٹیک ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہی ہائی بلڈ پریشر آن دی اسپاٹ ہارٹ اٹیک کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ غصے میں آئے، خوب جوش مارا، دل پکڑا اور مر گئے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ غصے کی وجہ سے اس طرح محتاجی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ غصہ کر رہے ہو پھر کل اسی کے محتاج بن کر زندگی بھر اس کی خدمت لوگے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم نرم ہو جائیں، غصے کی عادت نکل جائے۔ غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگہی حاصل کرے۔ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بخاری شریف میں طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کنز العمال میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا، دیکھیں یہ وقت آتا ہے، اس وقت سچکا نہیں پڑتا، سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالی ہمیں اس وقت سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ارشاد ہوا جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ وہ اس کے نفاذ پر قادر تھا، اس کے اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے لے لے۔ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر
بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے. آئیے چند حکایتیں میں سناتا ہوں. اور یہ ایسی پیاری پیاری حکایتیں میرے امیر اہل سنت نے عطا کی ہیں غصے کے علاج رسالے میں کہ واقعی ہمارا گھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کسی شخص نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی. آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے؟ دیکھیں کیسی بات ہے، بد کلامی کی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ وہ سرچنگ ججمنٹ، ان کی یہ ججمنٹ تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی سنیں، میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ عادت پیدا کریں. بدتمیزی کی کسی نے یعنی سخت کلامی کی. اب آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں غصے میں آ جاؤں اور شیطان مجھے تکبر حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ فرما کر خاموش ہو گئے. واہ. کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. انہوں نے فرمایا اگر بروز قیامت کسی کو گالی دی نا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے گالی دی، ایک گالی پر غصہ کرنے والوں سنو، تو آپ نے فرمایا اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر وہ میرا پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. واہ. کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے نا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. غصہ بس آ جائے اپنے آپ کو ایک کاش مجھے سنبھالنا آ جائے. اللہ ہمیں نرم کر دے، اللہ ہمیں نرم کر دے. اللہ تیرے بندوں کے ہاتھوں میں ہمیں نرم کر دے. بس ہمیں وہی غصہ آئے جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہی غضب آئے جو تجھے پسند ہے. ہمیں ہر اس غضب، ہر اس غصے، ہر اس مزاج سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے. بچا، تیرے حبیب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تو بچا لے. اللہ نرم کر دے، اللہ خوش اخلاق کر دے، خوش مزاج کر دے، خوش طبع کر دے، اچھا بنا دے. ہمیں دیکھ کر تیرے بندوں کو فرات ملے، ہمیں دیکھ کر تیرے بندوں کو سکون ملے. یا اللہ ہمیں ایسا مت بنا جو تیرے بندوں کو اذیت و تکلیف دینے والے بن جائیں. بس تیری پسند کا بندہ بنا اللہ، تیری پسند کا بندہ بنا اللہ. تو قلبوں کو کہنے والا ہے، ہمارے مزاج کو تو بدلنے والا ہے. ہم بہت سخت ہیں، ہم بہت چڑچڑے ہیں، ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے، ہمیں بہت زیادہ بدتمیزی کرنا ہمارے مزاج میں آ گیا. مولا تو چاہے تو بدل دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ. آقا انظر حالنا، آقا انظر حالنا، تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے. آقا تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا دے. آقا نظر کر دو، تم نے اپنے صحابہ پر نظر کی، کیا سے کیا بنے. ان غلاموں پر بھی نظر کر دو، ہم غلاموں پر بھی نظر کر دو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق آقا، خذ یدی خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا کا. مجھ دھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، دیہات کے خوں میں پارا کا. آقا آقا سوارا کا، غم ہو گئے بے شمار. آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا.
آقا آقا سوار آقا، نہ چھوڑے جرم چھوٹے نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارا مزاج اچھا کر دے، ہمارا مزاج اچھا کر دے، ہمیں نرم کر دے، خوش اخلاق کر دے یا اللہ۔ تیرے حبیب کے صحابہ کا وصف ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہے۔ اللہ ہمیں رحم دل کر دے، ہمیں نرم دل کر دے، درگزر والا کر دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا کر دے، تیز نظروں سے دیکھنے کی عادت چھوٹ جائے، گالی دینے کی عادت چھوٹ جائے، جھاڑنے ڈانٹنے کی عادت چھوٹ جائے، ہمیں بس نرم کر دے، پیارا کر دے، عمدہ کر دے، ہمارے مزاج کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو خوبصورت کر دے مولا۔ تجھے میرے آقا کے حسن و جمال کا واسطہ خوبصورت کر دے یا اللہ۔ فتح مکہ کے دن معافی اور درگزر کے پیغام سنانے والے لبھائے مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں نرم کر دے، معاف کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے، غصے سے بچا اللہ، بیجا غصے سے بچا، بس وہی غصہ ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، ہمارا غصہ، ہمارا غضب تیرے لیے ہو، ہمیں ہماری نفس کی شرارتوں سے بچا اللہ۔ یہ غصوں سے ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے، محلے کے محلے اجڑ گئے، شہر کے شہر اجڑ گئے، قوموں کی قومیں اجڑ گئی مولا، سر کے غصے کا شکار ہو گئی، ہر طرف غصے کا بازار گرم ہے، کوئی کسی سے نرم اور اخلاق سے بات کرنے کو گویا تیار ہی نہیں۔ اللہ تیرے بندوں کا حال بہت برا ہے، بہت برا ہے، غرور و تکبر نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے، نرمی اور انکساری پھر بھی تو نام ہی کی رہ گئی۔ کرم کرتے اے قلبوں کو پھیرنے والے، تیرے دستے قدرتی ہمارے قلب ہیں، کرم کرتے۔ میں نے کوشش کی بہت مگر میری حالت آہ وہی رہی، آئے آئے میری حالت آہ وہی رہی۔ اللہ اچھا کر دے، تجھے اچھوں کا واسطہ اچھا کر دے، ستھروں کا واسطہ ستھرا کر دے اللہ۔ اللہ سب نرم 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 کر دے، پیار 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 کر دے یا اللہ۔ تمام عاشقان رسول میں اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت کوٹ کوٹ کر بھر دے مولا۔ تو قادر مطلق ہے، تجھ سے سوال کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شیطان نے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کر دیا، ہمیں مشتعل کرتا ہے اللہ، ہمیں برانگیختہ کرتا ہے، ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے لڑائی پر، جھگڑے پر، گالی پر، فساد پر، ماں باپ کی نافرمانیاں کروا جاتا ہے مولا۔ اس مردود شیطان سے ہمیں بچا لے، اس نفس امارہ سے نجات دے دے اللہ۔ کرم کر دے، کرم کر دے اے کرم والے مولا۔ تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، انصار و مہاجرین کی محبتوں کا واسطہ، آئے آئے ان صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، ہمارے اندر نرمی داخل کر دے اللہ۔ اللہ شوہر کو توفیق دے کہ بیوی کے ساتھ نرمی کرے، ماں باپ کو توفیق دے اولاد کے ساتھ نرمی کرے، اولاد کو توفیق دے ماں باپ کے قدموں میں بچھ جائے اللہ۔ کرم کرتے، ہم سب پر کرم کرتے، تجھ سے مانگ رہے مولا، مانگ رہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہی بدلنے والا ہے، تو ہی بدلنے والا ہے، تو ہی بدلنے والا ہے۔ ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے اللہ۔ تیرے بندے کیسا درگزر کرتے تھے، تیرے حبیب نے کیسا درگزر کیا اللہ، کتنا ستایا کفاروں نے مولا، معاف کر دیا، کتنا ڈرایا کفاروں نے، معاف کر دیا مولا۔ معاف کر دینے والی ہمیں بھی صفت عطا کر دے اللہ۔ اللہ ادفع باللتی احسن کا پیکر بناتے، ادفع باللتی احسن کہ ہم بھی برائی کو بھلائی سے بدلنے والے بن جائے۔ کرم کر دے، کرم کر دے، ہمارے ان جذبات کو
عمل کا جامہ پہنا دے. اللہ کرم کر دے. ہمارا معاشرہ بہت بے سکونی کا شکار ہے. ہمارا گھر گھر بے سکونی کا شکار ہے. اس غصے، چڑچڑے پن اور انتقام کی عادت نے مولا ہمارا سکون برباد کر دیا. ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر دیا. اللہ کرم کر دے. تجھے قرآن کا واسطہ مولا ہمیں نرم کر دے. نرم کر دے. نرم کر دے. بس نرم کر دے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. کسی نے حضرت سیدنا شیخ ربیع بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے. میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی حائل ہے. میں اسے طے کرنے میں مصروف ہوں. اگر طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تمہاری گالی کی کیا پرواہ, اور اگر میں اسے طے کرنے میں ناکام رہا تو تمہاری گالی میرے لیے ناکافی ہے. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی. ارشاد فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی, قرآن جسے سب سے بڑا متقی کہے, اس کی انکساری تو دیکھو, ہائے ہائے اس کے درگزر کی عادت تو دیکھو کہ فرماتے ہیں کسی نے آپ کو گالی دی تو ارشاد فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے. کسی شخص نے حضرت سیدنا شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی. آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے. اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے, اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. ارے کیسے نیک لوگ تھے. ہم تو بل لرے پر اتر آتے ہیں جبکہ ہم نے کامل مومن کی پہچان اور نشانی حدیث میں پڑھی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کون بچا ہوا ہے؟ اسلامی بھائیوں, آج تک اگر میرے کسی قول سے, فعل سے, مزاج سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دو. میرے گھر والوں معاف کر دو, میرے رشتہ داروں معاف کر دو, سب معاف کر دو. سب ایک دوسرے سے معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو. ایک دوسرے سے حقوق معاف کراؤ ورنہ قیامت کے دن مر جائیں گے, مر جائیں گے. ادھر یہ ساری طاقت, سارا منصب, سارا عہدہ, سارا دبدبہ یہی رہ جائے گا, ساری چودراہٹ یہی رہ جائے گی, ساری وزارت یہی رہ جائے گی, سب کچھ طاقت دبدبہ یہی رہ جائے گا. لوگوں کے اگر حق تلف کر لیے, لوگوں پر ظلم کر لیے, مر جائیں گے. اب اسے معاف کروا لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اور سارا خلاصی کرا کر ایمان سلامت لے کر ایک کاش کہ ہم قبر میں چلے جائیں. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. فرمایا خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا. اب یہ کوئی آ کر اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہہ رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا. پھر دعا مانگی. آؤ مانگتے ہیں. یا اللہ, اس شخص نے میری جو برایا کی, میری جو برایا کی, یعنی کبھی کسی شخص نے بھی ہماری جو برایا کی ہو, اگر وہ مجھ میں ہیں تو مجھے معاف فرما اور میری اصلاح فرما, اور اگر اس سے مجھ پر جھوٹ الزامات لگائے تو اس کو معافی سے نواز دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب.
4 یار کی نسبت سے غصے کی عادت نکالنے کے 4 اوراد. رسالہ غصے کا علاج کے صفحہ نمبر 30 پر. نمبر 1، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے. نمبر 2، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کہہ لیا کرے. چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. یہ چلتے پھرتے دہرا لیا کرے، پڑھتا رہے، کہہ لیا کرے. نمبر 3، چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. آئیے مل کر پڑھتے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. یا ارحم الراحمین. چوتھا ورد پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. قرآن پاک میں دیکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کو 7 بار پڑھیں روزانہ تو اللہ نے چاہا تو غصے کی عادت نکل جائے گی. اس کا ترجمہ کنز الایمان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. ہائے ہائے. جب غصہ آ جائے تو ان میں سے چند ایک میں علاج عرض کرتا ہوں، کر لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے تو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھے انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. چپ ہو جائیے، غصہ آئے نا چپ ہو جائیے. وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے. اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے. وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے. سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگیے. بہت خوبصورت علاج ہے یہ. ایسی نفس کو سزا ہے کہ غصے سے یہ باز رکھے گا. سب کے سامنے معافی مانگ لیجئے. اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یوں کرنے سے غصے سے خلاصی ہو جائے. یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں. اگر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا. کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے، اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے. تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں. اور ثواب بھی کیسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور
بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کون کون معاف کرنے کی عادت پیدا کرے گا؟ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ ارے کتنی بار معاف کروں بھائی؟ جب دیکھو غلطی کرتے. خادم کے بارے میں پوچھا کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ ارشاد فرمایا، ہر روز 70 بار. یہ روایت ترمذی شریف کی میں نے عفو درگزر کے فضائل اور ایک اہم ترین وصیت جو امیل سنت نے عطا کی ہے میں نے اس سے بیان کیا. اور غصے کا علاج کہ کئی مدنی پھول میں نے غصے کا علاج نامی رسالے سے بیان کیا. اس میں اور بھی بہت سارا مواد ہے غصے کے علاج میں. یہ رسالہ بھی میرے ہاتھ میں. تو یہ دونوں رسالے پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ پڑھا ہے تو پھر پڑھ لے. 26 گھنٹوں میں کون کون پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ یعنی کل رات تک پڑھ لیں گے. مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں اور گھر میں رکھیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ دونوں رسالے اپنے گھر میں رکھیں اور گھر میں تو پڑھتے ہی رہیں. اسلامی بہنیں بھی بالخصوص پڑھتی رہیں تاکہ انہیں بھی غصہ نہ آئے، کیونکہ ان کا غصہ ان کے گھر کو برباد کر سکتا ہے. اولاد پڑھتی رہے. انشاءاللہ اس سے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ یہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا. اور اس میں جو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا، ان میں بڑی بردباری آ جاتی ہے. کیونکہ قافلوں میں سفر کرنے تو مدنی قافلہ ہوتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت ہوتی ہے. اب یہاں آئے تو فیضان مدینہ میں رہے یا جہاں بھی تربیت گاہ پہ رہے، اسلامی بھائی جمع ہوئے، ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے سامان اٹھانے کا بھی جذبہ ہو جاتا ہے. زیادہ قافلہ اٹھایا، اب پیدل چل کر یا کہیں بھی گاڑی میں بیٹھ کر قریب یا بیٹھے تو وہاں بھی تھوڑا بہت بس میں، گاڑی میں کہیں بھی کچھ نہ ناچا کی ہوتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نہیں غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. میں تو راہ خدا میں ہوں. میں تو مدنی قافلے میں ضبط کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، صبر کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. اور یوں انشاءاللہ پھر وہ مسجد میں پہنچتا ہے قافلے والی، تو وہاں بھی 3 دن رہتا ہے، تو کچھ مزاج کے مطابق، کچھ مزاج سے ہٹ کر، ہر طرح سے مطلب اس کی ترقی بنتی رہتی ہے. اور اس مدنی قافلے میں ضبط کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. مدنی قافلہ بردبار بناتا ہے، مدنی قافلہ حلم لاتا ہے. اور جو 3 دن کے مدنی قافلوں کے عادی ہوتے ہیں نا، عموماً آپ دیکھیں گے صحیح طور پر درست جو دعوت اسلامی کے اپنے انداز ہیں اس پر جو قافلوں میں سفر کرتا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ با اخلاق سنتوں کا اور نرمی کا پیکر ملے گا. وہ آپ کو ملے گا جو فکر مدینہ کرتا ہوگا، صحیح مطلب عملی فکر مدینہ کرتا ہوگا، اپنے آپ کو بعمل بناتا ہوگا اور دیکھتا ہوگا آپ جی جناب کہنے کی اس کو عادت ہوتی ہوگی. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی بہت حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا. ابھی پتہ چلا کہ حفاظتی امور کے اسلامی بھائی بھی اس تربیتی بیان میں شریک ہے، تو ان کو تو زیادہ واسطہ پڑتا ہے. یہ تو مجھے ابھی پرچی آئی، ان کو تو زیادہ واسطہ پڑتا ہے کہ بیچارے چیکنگ کرتے ہیں تو اگلا وہ ہے کیا کر رہے ہو، تو آپ کھڑے رہے، بس وہ بولتا رہے گا، آپ مسکراتے رہیے. مسکرانے میں اور مذاق کرنے میں فرق ہے. مسکرانے میں مذاق کرنے میں فرق ہے. بالکل غصہ کرے تو ورنہ سنجیدہ کھڑے رہیے. آپ سنجیدگی کے ساتھ اگر چیک کریں گے شاید وہ آپ اتنا غصہ بھی نہیں کرے گا. اور اب چیکنگ کے حوالے سے تقریباً لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. پھر بھی صبر کریں گے کب، ضبط کریں گے کب؟ جب کوئی زیادتی کرے گا. اب کوئی نرمی سے بات کرے گا تو کیا پاگل ہو گیا کہ اگلا غصہ کرے گا؟ غصہ آپ کو آئے گا کب؟ جب کوئی زیادتی کرے گا. اسے زیادتی کی نہیں، سختی کی نہیں، جھاڑا ہی نہیں، کوئی بدتمیزی کی نہیں، تو آپ کو غصہ کائے کا آئے گا؟ تو جب کوئی ایسا غلط رویہ اختیار کرے گا تب بھی تو ضبط کا، صبر کا، درگزر کا موقع ملے گا. اور انشاءاللہ ہم ضبط کر کے، صبر کر کے، درگزر کر کے ثواب کمائیں گے.
تو یوں مدنی قافلوں کا میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی قافلوں میں الحمدللہ اس طرح کی بے حد تربیت ہوتی ہے. جو میرے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں نا، وہ بھی اجتماع میں آپ آئیے، آپ کو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اسلامی بہنیں اجتماعات میں جائیں، آپ کے اندر خود ضبط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ضبط کرنے کا حوصلہ، ضبط کرنے کا ذہن بنے گا. یہ جو اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہوتے ہیں، گھر درس، تو یہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغات، یوں مطلب ملنا جلنا ہوتا ہے، تربیت ہوتی رہتی ہے. کچھ مزاج کی سختی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مدنی پھول مل جاتا ہے تو فوراً درگزر اور معافی کا ایک پیغام ملتا ہے، فوراً وہ درگزر اور معافی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یوں اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں، فکر مدینہ کے ذریعے اپنے آپ کو شمولیت دے دیں گے نا. ایسا نہیں ہاتھ لگایا چلے گئے، نہیں، ہاتھ لگایا اور اندر آ گئے دعوت اسلامی والے بن جاؤ. آپ کو دعوت اسلامی والے کم ہی ملیں گے جو اس طرح غصہ اور چیچڑا پر نہیں. غصہ آ ہی جاتا ہے، غصہ ہی آتا ہے، مجھے بھی آ جاتا ہے، آپ کو بھی آ جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ جیسے غصہ آ جائے فوراً اپنے غصے پر قابو پائے، ریئلائز کرے یار بھول ہو گئی اور معافی مانگ لے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو چاہیے کہ فوراً معاف کر دے. خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.